أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. قال عز وجل وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُونِ. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکت بہما کتاب اللہ و سنتی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز و محترم برادران اسلام، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے اس اجتماع میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہوں. آج کا جو اعلان کیا گیا عنوان القرآن شیعہ اور سنی کیا صحیح، اگرچہ ہم اس عنوان کے تحت بات کریں گے تو آج یہ عنوان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے ابھی جو مہینہ آنے والا ہے، 3 دن یا 4 دن میں جو شروع ہونے والا ہے، محرم الحرام، اس مہینے کے اندر ہم جن جن اصحاب کرام کی ذکر کرتے ہیں، جن کو اصحاب کرام قتل کر گئے سو مہینہ شمار کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے مسلم معاشرے کے چند لوگ ایسے بدعات کے اندر مبتلا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو منحوس مہینہ بھی کہا جائے یا ایک دن کو شہادت کا دن بھی کہا جائے. اصل میں محرم کی فضیلت اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال، اس کے اندر کے خرافات، بدعات، رسومات، یہ سب کبھی اور ڈسکس کریں گے. لیکن جب کبھی بھی محرم کا ذکر آتا تو ہمارے پاس جو عید، محرم کا عید جو منانے کا مسئلہ آتا، اس عید کی بنیاد شیعہ گروہ کے تعلق سے ہے. اسی لیے سب سے پہلے، جبکہ ابھی مہینہ شروع ہی نہیں ہوا، آئندہ انشاءاللہ ایک پبلک میٹنگ رکھنے کا ارادہ ہے جس کے اندر تمام گاؤں والوں کو جو اعلان کیا جائے گا، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی بات رکھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہ کسی اور گروہ کا ذکر کریں، اہل تشیع شیعہ لوگوں کا یا سنی لوگوں کا، تو ہم پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے. کیا واقعی اسلام میں 2 گروہ ہے؟ تو ہم جب خیال کریں گے، قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں کہیں بھی آیتیں نازل کرتا تو وہاں پہ نہ شیعہ کا ذکر ہے نہ سنی کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے نہ بریلویت کا ذکر ہے، نہ تبلیغی کا، نہ جماعت اسلامی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ کسی کا اور گروہ کا. ذکر جو آتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، صرف ایک ہی جماعت کا ذکر آتا ہے، جو جماعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اسی کا ذکر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر احکامات جب نازل کرتے ہیں تو یہ پورے کے پورے احکامات صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت جو کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے قرآن ہے اور قرآن کی شریعت بھی ہے. تو بہرحال آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سنی کے تعلق سے تو ہم جانتے ہیں، لیکن اہل تشیع جو شیعہ ایک گروہ رہتی ہے اسلام میں، جب آپ گوگل میں چیک کریں گے تو ہاؤ مینی سیکٹس ڈز اسلام ہیز بول کے ماریں گے تو فوراً گوگل والا کیا بولتا؟ شیعہ اور سنی بول کے بول دیتا. اصل میں قرآن میں اسلام میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ لوگ تو ہم خود بنا لیے سو الگ الگ نام ہیں گروہ کے. اب ہم اس کے اوپر ان کے عقائد اور ہم کے عقائد کو دونوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر 1 جب ذکر آتا
تو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آیت نازل کرتے ہیں تو اے سنیوں اے شیعوں نہیں بولے کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ ہمیشہ جہاں کہیں بھی آیتیں نازل کرنا چاہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہوتا تو نہ شیعہ نہ سنی، بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اس کے بنیادی اصول اور ضابطے بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ قرآن میں تو نہ شیعہ نہ سنی کچھ بھی نہیں، لیکن جو ایمان والوں کی بات آتا تو اس میں ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ ہم میں سے کون وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے ایمان والو بول کے مخاطب ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم آج کوشش کریں گے کہ ایمان والوں کی اوصاف کس طرح سے ہیں، ان کے صفات، ان کے لکشنالو کس طرح سے ہیں۔ تیلگو میں ہم جانیں گے تو ہم زیادہ تر تیلگو زبان سے واقف رکھتے ہیں، گاڑی اردو سے ہم واقفت نہیں رکھتے ہیں، تو کچھ باتیں ایسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تیلگو زبان کے ذریعے سے ہی صحیح۔ بہرحال ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 2 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، یہ شرط ہے۔ یہ اہل تشیع بھی یہ مانتے اور سنی بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے سنی بھی مانتے، لیکن پھر بھی دونوں کے درمیان میں دل زمین آسمان کا فرق دکھ رہا۔ پورے دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی تعداد کتنی ہے، جب ہم ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے یہاں کے مسلمز کو دیکھیں گے اور اسی طرح سے UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے لوگوں کو دیکھیں گے تو اس میں سے پوری دنیا میں 92% جو مسلمان ہیں وہ ایک عقیدے کے بنیاد پر ہیں، اور 8% جو لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں وہ دوسرے عقیدے کے ذریعے سے۔ 92% سنی مسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں اور 1% شیعہ مسلم کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اور ان میں سے ہمارے قریب کونے کو ہمارے ارد گرد جہاں کہیں بھی جہاں ہم سنی ہی سنی ہیں، لیکن ہم میں سے چند لوگ ایسے بھی ہیں جو سنیوں میں اور بگڑ گئے ایسے لوگ ہیں اور بگاڑ ان کے اندر مبتلا ہے، وہ ایک اور ڈسکشن۔ لیکن ہمارا عنوان آج شیعہ اور سنی کو سمجھنے کی، القرآن کیا صحیح، قرآن کے احکامات میں سے کون اس پہ بخوبی عمل کرتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے القرآن کو ویسے ہی نازل کیا اور آج وہ قرآن کا شکل ویسے ہی ہے جیسے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جس طرح سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اسی طرح کا قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس میں رد و بدل ہوا ایسا ایمان نہیں رکھتے، ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس ضمن میں ہم یہ بات بھرپور ٹھوس عقیدے کے ساتھ 100% کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات مانتے ہیں کہ جس شکل میں قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی حساب سے آج بھی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن جب شیعوں کا مسئلہ آتا تو وہ لوگ یہ بات کو نہیں مانتے۔ جس طرح سے قرآن اس وقت نازل ہوا تھا، اس کے بعد کئی سارے رد و بدل اس کے اندر ہو گئے، چند چیزیں اندر ڈھکیل دی گئی اور چند چیزیں اس میں سے نکال دی گئی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن سنیوں کا عقیدہ یہ نہیں۔ جس طرح سے اس وقت قرآن تھا، جس قرآن کو اصحاب کرام نے پڑھا اور دعوت و تبلیغ کو دی تھی، ٹھیک اسی طرح سے آج بھی قرآن ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے، نہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے، ہم جانتے ہیں۔ دوسرا، جب قرآن نازل ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن کے آیتوں کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نازل کرنا چاہا اسی طرح سے نازل کرتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے بھی تھا، تلاوت بھی کرتے تھا اور سمجھتے بھی تھا اور دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھا۔ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان میں سے پھر کئی سارے سیکٹس ہیں، جیسے مسلمز کے کئی سارے سیکٹس ہیں، سنیوں کے کئی سارے ہیں،
جیسے کہ بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے شیعوں کے بھی ہیں. ان میں سے امامیہ، ائمہ کے اوپر ایمان لانے والے، یعنی 12 امام کو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے اثنا عشریہ، اسی طرح سے نصیرہ، اس طرح سے بحرہ، یہ کئی سارے ان کے بھی سیکٹس ہیں. لیکن ان میں سے چندوں کا عقیدہ ہے کہ چندوں کا بالکل کفر والا عقیدہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے مسٹیک کیا، نعوذ باللہ. جو وحی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے تھی، انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی سنا دی، نعوذ باللہ. ان میں سے چندوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ بالکل کفر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اور یہ کفر ہے. ان لوگوں کا ایک جماعت کا عقیدہ ہے. تو ان لوگ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسٹیک سے آ گئی تھی، پروپارٹو سے آ گئی تھی، نعوذ باللہ. کیسا ہو سکتا؟ قرآن میں بعض جگہ پہ محمد بول کے نام لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اے محمد، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلکم. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما محمد الا رسول، یہ محمد صرف اللہ کا رسول ہے بولتے ہیں. ایسی کہ آیت قرآن میں کوئی دوسری جگہ نہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے تعلق سے کوئی بات کہی ہو. تو ان کا یہ جو عقیدہ رکھنا یہ بالکل برخلاف ہے، اس قرآن کے برخلاف ہے. اس کے بعد ان میں سے شیعوں میں سے ایک جماعت جو کہ ایسے برے عقائد کو رکھتی ہے، ان کو رافضی بولتے ہیں. رافضی کس لیے کہا جاتا ہے ان کو؟ رافضی کا مطلب انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا جن کی خلافت کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، اسی لیے ان کو رافضی کہا گیا. ان کا ایک نام رافضی ورگم، تیلگو میں ہم بولیں گے تو رافضی ورگم. لیکن مسلمانوں میں کوئی ورگم نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول، اصحاب کرام، ان کے ذریعے سے تابعین، تبع تابعین کے ذریعے سے جو دین ہمارے پاس آیا وہی دین ہمارے پاس آج بھی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ بیچ میں کسی نے اس کے اندر اونچ نیچ کی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. جو دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور انہوں نے ان کے اصحاب کرام کے ذریعے سے اور تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے جو دین آیا، سلف صالحین کے ذریعے سے جو دین آیا، اہل سنہ والجماعہ کے ذریعے سے جو دین آیا، آج ہمارے پاس وہی دین ہے. ہم جب ممبر پہ خطبے دینے لگتے ہیں تو وہی دین کا ذکر ہوتا ہے. ہم کوئی شادی بیاہ کے مسائل کو بولتے ہیں تو وہی دین کا حصہ ہے. ہم جب جنازے کے مسائل کے بارے میں علم دیتے ہیں تو وہی دین ہے. ہمارے جو خصوصی مسائل ہوتے ہیں وہ سب وہی دین ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا تھا. لیکن وہ لوگ جو ہم سے برخلاف ہے، شیعہ، ان کے اندر ایک عقیدہ ہے 12 اماموں کا. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں کو نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ مسلمانوں کا امام نہیں مانتے. ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہسٹری واپس ہو جاتی؟ ہسٹری تو اپنے حساب سے چلتے آتی ہے، ان کے ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں. یہ بعد میں اٹھا لیے گئے سو عقیدے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان میں سے ایک ورگم ایسا مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کس کو ملنی تھی؟ وہ حضرت علی کو ملنی تھی. ان میں سے ایک ورگم یہ مانتا حضرت علی کو مقام و مرتبہ دیتے. کیا بولتے وہ؟ اور حضرت علی کے تعلق سے بھی حضرت علی کے بیٹا حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے بیٹا علی زین العابدین، اور ان کے بیٹا جعفر، ان کے بیٹا محمد، ان کے بیٹا موسیٰ، ان کے بیٹا محمد، پھر ان کے بیٹا علی. اس طرح سے 12 اماموں کو لوگ مانتے. 12 امام. 12واں امام جب آتا مہدی محمد ابن الحسن الاسقلانی الاساقی، یہ دیکھیں نام دیکھیں، مہدی، جن کو ہم مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں بولتے ہیں نا، وہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مہدی علیہ السلام ہمارے 12ویں امام تھے. اور ان کا جو پیریڈ آف ٹائم تھا، پیریڈ آف ٹائم 3rd سینچری، 300 سال بعد 12واں جنریشن، حضرت علی کا 12واں جنریشن. ان میں سے
محمد بن حسن نام کے 12ویں امام تھے، جو کہ وہ ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک پہاڑ کے سوراخ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ غائب ہونے والے امام ابھی زندہ ہیں، اور وہ لوگ یعنی وہ غائب ہونے والے امام جب ہمیں دکھنا شروع کریں گے تب قیامت آئیں گے، ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا مانتے ہیں؟ مہدی علیہ السلام جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں مسلمانوں کے صدر امام ہوں گے، وہ تو آنے ہی والے ہیں۔ کس کے خاندان میں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آنے والے ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ جن کو مہدی مانتے، وہ لوگ ان کا 12واں امام کا شکل کچھ اور مانتے، لیکن ہم مہدی علیہ السلام ابھی آ کے ہیں کیا بولتے ہیں؟ نہیں، آنے والے ہیں۔ ان کے عقیدے کے حساب سے مہدی آ گئے، 12ویں امام جو ہوتے ہیں وہی ہیں، وہ ابھی غائب ہیں، جن کو امام غائب بھی بولتے ہیں۔ اب وہ لوگ اسی امام غائب کے انتظار میں ہیں، جب وہ آئیں گے تو یہاں پہ ختم نہیں ہوا، سنیے ان کا عقیدہ اور، جب وہ آئیں گے نا ان کے دور میں اللہ تعالیٰ پھر سے حضرت علی کو زندہ کرے گا، پھر حضرت علی کو زندہ کرے گا، پھر حضرت حسن حسین بھی رہیں گے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رہیں گے، یزید بھی رہے گا، اسی طرح سے حضرت ابو بکر کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کریں گا، پھر پیدا کریں گا، حضرت عمر کو پیدا کریں گا، حضرت عثمان کو پیدا کریں گا، ان تمام کو دنیا میں سزا دیا جائے گا، پھر یہ تمام لوگ فطری موت مریں گے، اس کے بعد قیامت آئیں گی۔ یہ کون سمجھتے ہیں؟ ان میں سے ایک کا عقیدہ ہے جس کو 12ویں امام کے سمکشم میں، 12ویں امام کے پریزنس میں ہونے والا ہے بلکہ وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا ہمارا عقیدہ اس سے ملتا جلتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے سب انتقال کر گئے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ، جو کہ ابھی انتقال نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے آنے والے ہیں۔ لیکن انہوں کیا بولتے ہیں؟ 12ویں امام ہمارے ابھی زندہ ہیں، وہ جب ظہور ہوں گے، وہ جب اپیئر ہوں گے، تب ان کے اوپر یعنی حضرت علی کے اوپر جو ظلم کیا گیا، کس نے کیا ظلم؟ ابو بکر کرے گئے تھے، عمر فاروق کرے گئے تھے، عثمان غنی کرے گئے تھے ظلم، کس کے اوپر؟ حضرت علی کے اوپر۔ کیا آپ کو کیسے ظلم کرے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جگر کا ٹکڑا حضرت علی، ان کو جانا تھا یہ کیا وہ خلافت، لیکن ابو بکر آڑا پڑھ کے انہوں کاٹ لیے ان کے ہاتھوں سے، عمر آڑا پڑھ کے وہ خلافت انہوں کاٹ لیے، عثمان آڑا پڑھ کے وہ خلافت انہوں کاٹ لیے، بول کے وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اگر جو واقع ایسا ہوتا تو امت مسلمہ جمع ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ کبھی 1-2 دن کے لیے ہوئے تو ہوگا ایسا، لیکن ایک لانگ ٹرم، ایک لمبا وقفہ ایسا ہونے کا کوئی موقع ہے نہیں۔ تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، ایسا عقیدہ رکھنا قرآن کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز کو موت آئے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں چند لوگ ابھی زندہ ہیں بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں، تو یہ قرآن کے خلاف ہوگی، اور قرآن کے خلاف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عقیدہ ان کا۔ پھر ابھی نہیں ہوا، جب یہ مہینہ آتا ہے نا، محرم کا مہینہ، ان کے اندر ایک عقیدہ ہے، کیا ہے؟ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو زیادہ سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے بالکل قریب ہوتے، نعوذ باللہ۔ اگرچہ کوئی ابو بکر کو گالی دیتا تو اللہ کا قربت حاصل کرتا، اللہ کے قریب ہوتا، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ عمر کو گالی دیتا، نعوذ باللہ، عثمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا، اصحاب کرام کو برا بھلا کہتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا، حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا، تو وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتا۔ کون بولتے ہیں یہ؟ ان لوگوں کا عقیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے بے انتہا محبت بھی کرتے تھے، اور ان کو ان کی قدر بھی پہچانو بول کے امت والوں کو نصیحت کرتے تھے۔ قرآن کے اندر اب دیکھو، یہ لوگ بولتے ہیں نا، جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں اللہ ان کو زیادہ پسند کرتا، کون؟ یہ لوگ کا عقیدہ۔ اس کے برخلاف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ ایمان لانے میں سبقت حاصل کریں، جو لوگ ان کے پیچھے سے دوسرے جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے بھی راضی ہیں. وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان تمام لوگوں سے راضی. اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب کرام کے تعلق سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا بول کے. لیکن یہ لوگ ابھی ان کا عقیدہ بنا کے رکھے ہیں کہ ہم میں سے جو اصحاب کرام کو گالیاں زیادہ دیتا وہ اللہ کے قریب ہوتا. کتنا بڑا الزام ہے دیکھو یہ. اب وہ لوگ الگ الگ نہیں رہتے ہیں. حیدرآباد میں جائیں گے آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو وہ عقیدے والے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, ہم سے مل کے جل کے رہتے وہ بھی, لیکن ہمارے میں ان میں زمین آسمان کا فرق رہتا. جب کبھی بھی ہم حضرت ابو بکر کی مقام و مرتبے کو بولنے کی کوشش کریں گے, عمر فاروق سبحان اللہ عمر فاروق کا کیا کہنا بول کے بولیں گے, تو وہ جو ہے نا ان ہمارے ساتھ تقیہ کرتا. تقیہ کس کو بولتے ہیں؟ ان کے ایمان میں تقیہ بھی ایک ہے. جیسے ہمارے ایمان میں صحابہ پہ ایمان رکھنا ہمارا ایمان ہے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تقیہ کرو بولتے. اگرچہ کوئی سنی آپ کے سامنے آ گیا, ان آپ کو ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو اور صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, ان کے اوپر رحم کرو, ایسا کچھ بولنے لگا تو تم لوگ اس کو ارے ایسا نہیں ہوتا یہ ابو بکر یہ جی وہ جی نہ کو بولو. کیا بولو تم لوگ؟ ہاں صحیح چوبا دے, ہاں صحیح چوبا دے, ہاں تو بولتا صحیح ہے, یہ کرو بولتے. ان کے عقائد ہے, ان کے ایمان کا ہے وہ تقاضا. کیا بولتے ہو؟ تقیہ کرو بولتے. تقیہ کیا مطلب؟ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقیہ وہ ہے جو کہ اندرونی ہمارے عقیدہ الگ رہتا, لیکن جب ہم کسی دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے بات میں بات ملاتے, لیکن اندرونی ہمارا معاملہ وہ نہیں رہتا, ہمارا عقیدہ اندرونی وہ نہیں رہتا. لیکن جب وہ سامنے والا جو بات کرتا ہمارے دل میں اس کے الگ ہے تو بھی ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ تو بولا سو کریکٹ ہے, تو بولا سو صحیح ہے, تو صحیح بولے, ایسا بولتے ہیں. اس کو بولتے ہیں تقیہ کرو. کب تک کرنا ایسا؟ شیعہ والے کئی کو ایسا بولتے ہیں تقیہ کرو بول کے. کب تک کرنا؟ جب تک کہ امام غائب جو 12ویں امام ہیں ان کے انہوں وجود میں نہیں آتے, نعوذ باللہ, انہوں ظہور نہیں ہوتے, جب تک انہوں اپیئر نہیں ہوتے, جب تک وہ ٹنل سے باہر نہیں آتے, تب تک ان کے ساتھ تقیہ کرو بولے. وہ کب بھی ہو جائے, قیامت سے پہلے تک کبھی ہو جائے. کئی کو ان کے واسطے انتظار کرتے ہیں یہ لوگ, وہ امام غائب کے لیے کئی کو انتظار کرتے ہیں. میجورٹی پیپل ان میں سے یہ امام غائب کے واسطے انتظار کرتے ہیں. کئی کو بولے تو انہوں آنے کے بعد حضرت علی کو اللہ زندہ کرتا, بولے نا, جب سے حضرت علی کو اللہ زندہ کرتا, ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو زندہ کرتا. اور جس طرح سے ان تمام لوگوں نے حضرت علی پہ ظلم کیا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ان سے وہ ظلم کا کیا بولتے اس کو, اس کا کچی پھیل لیتے نہیں, ان کے اوپر کا تکلیف کو نکال لیتے, ان کا جو ہے غصہ پورا نکال لیتے, ان کا ریونج لے لیتے, یہ سب. ایسا وہ لوگ سمجھتے ایسا ہوتا بھائی ابو بکر بھی پیدا ہونے موقع ہے, عمر فاروق بھی پیدا ہوتے, نہیں. زمین اور آسمان کا عقیدہ ہے, ان کے عقائد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو وہ لوگوں کے بارے میں علم رکھنا ضروری. انجانے میں سبا ہمیں ان کے بچی کو ارے ان کا نام بھی محمد بن علی ہے, ہمارا نام بھی, ہمیں بھی جابر کی ہے تو ہے نا, حسن صاحب کی ہے تو حافظ کی ہے نام ہمارا, تو کیا کریں گے؟ رشتہ بنائیں گے بول کے نکلے. سمجھو کیا ہو جاتا, یہ رشتہ ان لوگوں سے ہم جائز نہیں کر سکتے, نہیں ہو سکتا ہمارا رشتہ ان سے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اصحاب کرام کو گالی مت دو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غور سے سنیے, اصحاب کرام کا مقام و مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جس طرح سے وضاحت کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے فرماتے ہیں. صحیح البخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3673 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے دیگر اصحاب, تم میرے اصحاب کو گالی مت دو, کیونکہ میرے اصحاب کا ایک مد اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا تمہارا احد پہاڑ جو سونے کا ہے
احد پہاڑ اگرچہ سونے کا ہے، اتنا بڑا سونے کا پہاڑ تم اگرچہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر دو، تب بھی تم میرے صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر بھی ثواب نہیں پا سکو گے۔ کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اصحاب کو گالی گلوچ مت دیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جتنا تم ابو بکر کو گالی دو گے اتنا تم اللہ کے قربت کو حاصل کرو گے، جتنا تم عمر فاروق کو گالی دو گے، جتنا تم عثمان کو گالی دو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو، اتنا ہی تم اللہ کی قربت کو حاصل کرو گے۔ ہو سکتا ہے سر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ گالی دو۔ اور جانتے ہیں آج کتنے بڑے چڑے عقائد کو لوگ لے کے آتے ہیں۔ آج یوٹیوب اور فیس بک جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے پاس ویڈیو آتے ہیں اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں، آپ لوگوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنا برا کہتے ہیں، کتنا برا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ جہنم میں رہتے بولتے نعوذ باللہ، ابو بکر جہنم میں رہتا بولتے نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سب سے پہلے میرے لیے کھلے گی، اور میرے بعد جو آئے گا، میری امتی میں سے میرے بعد جو آئے گا، رسول انبیاء علیہ السلام کے بعد میں سے جو میری امت میں سے آئے گا وہ میرا ابو بکر ہوگا بولے۔ پھر ایسے مقام و مرتبے والے ابو بکر کو کہتے ہیں لوگ کہ تم گالیاں دو ان کو، تم اللہ کے قریب ہوتے، اللہ تم کو پسند کرتا بول کے ان کی عقائد بنا کے بیٹھے۔ یہ معمولی عقائد نہیں، یہ آستین کے سانپ جیسے یاد رکھیے۔ اگرچہ ہم ان سے دوستی وغیرہ کریں گے تو آستین کے سانپ جیسے ہمیں ڈس ہی لیں گے لوگ، تقیہ ہمارے ساتھ کر 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 کے ڈس ہی لیں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اصحاب کرام کے عزت، ان کی عزت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان سے جتنا ہم محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اتنی تازگی دے گا۔ تو یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں وہ لوگ ہر ایک کے اوپر گالی گلوچ کا ایک محفل بٹھاتے ہیں، گالی گلوچ کا محفل بٹھاتے ہیں، جیسے ہم ذکر کا محفل بٹھاتے ہیں ویسا وہ لوگ گالی گلوچ کا محفل بٹھاتے ہیں۔ کرو گالی دو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، معاویہ کو، اور اسی طرح سے عباس کو، عبداللہ کو گالیاں دو تم لوگ، جتنا تم گالی دو گے اتنا تمہیں اللہ پسند کرے گا بول کے وہ لوگ محفل بناتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسے کرتے ہیں، ہمارا عقائد کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہی ہمارے صحابہ ہے۔ دیکھیے ہم ہمارے صحابہ سے بے انتہا جتنا محبت کرو گے اتنا تم اللہ کی قربت کو حاصل کرو گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان کے، وہ لوگ کہتے نا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت جو ہے، امیر جو ہے مسلمانوں کا علی ہونا تھا۔ یہ لوگ کہتے نا ان کے حضرت علی کے دور میں جو لوگ خوارج بن کے آئے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، کون بولے ہیں؟ حضرت علی کے دور خلافت میں چند لوگ ایسے آئے جو یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اے علی ہم آپ کو امیر مانیں گے تو ہمارا ایک شرط ہے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، صحابہ کی عزت و آبرو سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں بولے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6000 لوگوں میں سے 2000 کو گردنہ کاٹ دے۔ کہاں کے لیے تم لگا بول گے؟ حضرت علی 2000 لوگوں کے گردنیں اڑا لیے، یہ بات بولے بول کے۔ خوارج اسی وقت آئے تھے، بعد میں اس دین کے اندر، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت سے اب فتنے ہی فتنے برپا ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں امت مسلمہ کو بار بار یاد دلایا کرتے تھے، ہمیشہ فتنے ایسٹ کے طرف سے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فتنوں کے بارے میں جب کبھی بھی بولتے ایسٹ کے طرف اشارہ کرتے تھا، مشرق کے طرف اشارہ کرتے تھا۔ سعودی عربیہ میں مدینہ شہر میں رہ کے مدینہ میں جب مشرق کدھر آتا، ایسٹ سائڈ ترپ کدھر آتا کہ ادھر دکھلاتا تھا انگلی، فتنے ادھر سے آئیں گے، فتنے ادھر سے آئیں گے بولتا تھا۔ یہ پورے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ جو رافضی کا فتنہ ہے، جو شیعہ کا فتنہ ہے، وہ اسی طرف سے نکلا تھا۔ دجال بھی قیامت سے پہلے جب آئیں گا تو وہ اسی طرف سے آئیں گا۔ اسی حساب سے جو مار پیٹ کرنے والے تاتاریوں کا جب مسئلہ آیا تو وہ بھی ایسٹ کے طرف سے آئے تھے۔ علماء دین لکھتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ ایسٹ کی طرف سے فتنے آئیں گے، بلکہ وہی جا رہے ہیں آج کل، وہی فتنہ دنیا بھر پھیل گئے ہیں۔ اب ہم کو ہمارے آج کے دور میں ہمارے ایمان کو بچا کر رکھنا ضروری ہے میرے بھائی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا بسنتی ان فساد امتی فلہم میاتم اجر شہید. جو کوئی بھی شخص میرے فتنے والے دور میں، میری امت کے فتنے والے دور میں اپنی میرے سنتوں میں سے ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ، اتنا بڑا ثواب ہے. آج کے دور میں ایمان کو بچا کے رکھنا. ہمارے ارد گرد سب کے سب ایسے فتنے باز ہیں، تو ایسے فتنے بازوں سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا. اور تھوڑی بات میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. بولے کتنے؟ 30 سال. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4630 اور 4646، 2 حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد 30 سال تک میرا دین نہیں بگڑے گا. بولے اور فرماتے ہیں وَخَيْرَ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. سب سے بہتر زمانہ قرنی میرا ہے، یعنی میرا بولتے ان کے صحابہ بھی ان کی دور میں. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان سے جو قریب ہے وہ لوگوں کا. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان سے جو قریب ہے ان کا. علماء دین فرماتے ہیں خیر القرون میں صحابہ کے دور کو چھوڑ کر تابعین، تبع تابعین، یہ تبع تابعین کا دور آخری جو دور تھا وہ 220 ہجری کا تھا. بولے مطلب 220 سال تک دین کے اندر زیادہ ملاپ نہیں ہوا، زیادہ ملاوٹ نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 سال تک خلافت رہے گی. بولے اب اس میں سے یعنی میرے بعد 30 سال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کتنے سال بولے؟ 30 سال بولے. ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت کتنا تھا؟ 2 سال 3 مہینے. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق کا دور تھا 10 سال 6 مہینے. اسی طرح سے حضرت عثمان کا دور تھا 11 سال 11 مہینے اور 9 دن، کل ملا کے 12 سال. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا 4 سال 9 مہینے. یہ کل ملا لیے تو ہمیں 20.5 پر 9 سال 29.5 ایئرس ہو گئے. ابھی 6 مہینے بچ کو ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں نا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، پھر 6 مہینے ابھی ہے بچ کے. وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے یہاں پہ خلافت کو پورا کیا جاتا ہے. حضرت علی کے پہلے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کی خلافت کو اختیار کی. کل ملا کے 30 سال کی بشارت جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کی. یہاں تک کوئی بھی ملاوٹ نہیں. جب حضرت علی کے بعد فتنے کب آنے تھے؟ حضرت علی کے بعد آنے تھے، وہ آنا شروع ہو گئے. تو اب دیکھیے ہمارے میں سے ہمارے ساتھ رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کا مذاق اڑانے والے کئی سارے ہیں، لیکن ہم مسلمان نہ صرف ہمارے دین کو ہم نہ جانتے ہیں، نہ اس کے اندر گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں. میں جانتا ہوں کہ آج جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا زیادہ سے زیادہ گہرائی سے علم ہر ایک کو ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن عموماً تو سیکھو. جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ لوگ کیا ایسا بھی کرتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ تو سیکھو. کم سے کم بیسک نالج ہونا نا اس کے تعلق سے، تاکہ سبا کن تو آ کو ہمارے سامنے بول کے تقیہ کرنا شروع کرا سمجھو. ارے تو بھی ہمارا سے بول کے فوراً اس کو اپنی بیٹی اٹھا کے دے دیے سمجھو، نہیں تو اس کی بیٹی اٹھا لے ہمیں آنکھ شادی کر لے سمجھو، معاملہ بگڑ جاتا. آج کل ماڈرنائزیشن کا زمانہ جی، کون کدھر جا کو شادی کرتا ہے، کون کدھر جاتا ہے، کس کو بھی نہیں معلوم. ان کے عقیدے ہمارے عقیدے بہت فرق ہے. اور آج جو سنیوں میں سے جو آج محرم کا فیسٹیول جو کرتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین کے جو پیرا لے کے نکلتے ہیں، یہ پورا کا پورا انہی لوگوں کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے. کس کا طریقہ؟ انہی لوگوں کا. کیا بولتے ہو لوگ؟ جیسے ہمارا کعبہ کدھر ہے؟ ایک ہی کعبہ، ایک ہے قبلہ. ہمارا قبلہ ایک ہے، کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے. دنیا بھر کے سنیوں کا جہاں کہیں بھی وہ نماز پڑھے قبلہ کو رخ کرتے نماز پڑھتے، لیکن ان لوگوں کا قبلہ 3 قبلے ہیں. ان کے 3 قبلے. ایک تو ہمارا جیسا قبلہ ہے ان کا وجہ قبلہ ایک. دوسرا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر، جو کہ مغیرہ بن شیبہ بول کے ایک تھا اس وقت، اس کا قبر عراق کے قریب میں تھا، کوفہ کے قریب میں. تو وہاں پہ حضرت علی جب شہید ہوئے،
حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان شہادت جو کہ اچھے سب سے بہتر لوگ ہیں جو شہید ہوئے, جن کے اوپر آج ہمیں فتنہ برپا کر کے رکھے, ان کے بارے میں بولنے کی کوشش کروں گا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں گہرائی پہ جاؤں آج. تو حضرت علی کا جو قبر ہے وہ لوگ مانتے کہ یہی قبر حضرت علی کا ہے, تو وہ بھی ان کا قبلہ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبر ہے وہ بھی ان کا قبلہ. اور شیعوں کا ایک مصنف لکھتا دنیا کے, یہ تو زمین کربلا کی ہے, یہ زمین کربلا کے میدان کے تعلق سے لکھتا ہے, یہ زمین کربلا کی ہے, اس کی اہمیت کو تم لوگ کیا پہچانو. یہاں پہ جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بیت اللہ کو کہاں نصیب ہے, بولا نعوذ باللہ. یہاں پہ جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ بیت اللہ کو کہاں ہے جی, وہ عزت ہے بولتا ہے انہیں. اللہ اکبر. اور اسی اشعار میں آخر میں لکھتا ہے جب کبھی بھی اللہ اپنی عرش کے طرف دیکھتا وہ عرش کربلا کی طرف جھکتا. نعوذ باللہ من استغفر اللہ من ذالک. کربلا میں اس میدان کو اتنا مقام و مرتبہ اتنا بڑھا دیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش بھی کربلا کی طرف جھکتا. بولے نعوذ باللہ, اس سے زیادہ بدترین شرک اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ کے عرش کو بھی نہیں بخشے. تو آج ایسے عقائد کو کرنا ضروری ہے. اور ہم میں سے ہمارے پگلے لوگوں کو تو گنتی کے لیے کوئی نمبر ہی نہیں, جو بولے تو مان لیتے. کیا بولتے ہیں تم لوگ ایک بار کربلا جا کے سمجھو 7 مرتبہ حج کرنے کے برابر بولتے ہیں. نعوذ باللہ. کتنا کہتے تھے؟ 7 مرتبہ حج کرنے کے برابر کہتے ہیں. کربلا جا کے تو بس کرتے. یہ کئی کو جاتے ہیں کہ یہ سب بھی کدھر ہے, یہ بیت اللہ کو کہیں جاتی ہے, حج کو کی جاتی ہے, عمرہ کہیں جاتی ہے, کربلا جا کے سب بھی مل کو. ان لوگوں بول کے یہاں کے یہ کمبختہ بھی نکل کے وہ باتیں بولنے نکلے. کیسا ہوتا جی؟ اللہ فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عمرہ کرتا, جو حج کرتا, اللہ تعالیٰ کے گھر سے ایسے ہی لوٹتا جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد میں آنے والے ایک جگہ کے لوگ اتنا مقام و مرتبہ دے دیے, کہنے لگے کہ اگرچہ تم کربلا کے میدان میں جا کے آ جاؤ تو جو ہے تمہیں 7 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملتا. یہ کیسی بات ہو گئی؟ اور کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے طواف کرے تو کئی سارے حج کرنے سے بھی زیادہ افضلیت ہے. بولے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہوتا ہے سر. ہم لوگ ان کے باتیں بولے کو وہ باتیں بولنے لگے, خواجہ میرے خواجہ بول کے گانے بھی گانے لگے. یہ باتیں ہیں ایک دوسرے سے بولنے لگے. اور کتنے بڑے کیا کہتے معلوم تم کو, کربلا میں کہتے ہیں ہر 10ویں دن ہے, محرم کے دن کہتے ہیں مٹی پورا لال ہو جاتا کترے کو. کوئی دھکا ہے دن ہے اسے دھکا کہ نہیں کیسے بولے ہیں تو بات. وہ بات سن کو ہمارے لوگ بھی, ہمارے گھر کی عورت نہیں معلوم نا جی, کس کو معلوم ہے سب بھی یہ سب بھی بات ہے. اتنا بینڈ بجا کے رکھا ہے ہمارا بول کے کس کو معلوم. ہو کہتے ہیں ماں حضرت حسین کو شہید کرے سو روز نہ ہو, اس کے ہاتھ وہ مٹی پورا لال بن جاتا. کہتے کو اسٹوری بول لیتے ہمارے خواتین. یہ سب دھوکہ ہیں, یہ ہم سب کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش ہے. اصل میں تو تب معنی مرے ہیں ہم اسلام میں. اب ایسی کی باتوں بولے سمجھو ادھر مزہ لگتا ہے ہمارا, شیطان ہمارا وسوسہ ادھر لے کے چلی جاتا ہے. ہمیں بہت غور کرنا چاہیے ایسی باتوں پر. اب آنے والا جو محرم میں جو سلسلہ چلتا ہے نا, یہ اصل میں کون شروع کرے؟ معز الدولہ بول کے 354 ہجری میں رسومات محرم اور سانحہ کربلا ایک کتاب لکھے تھے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ. حال ہی میں کرونا کے سیکنڈ ویو میں وہ ٹائم میں انتقال ہو گئے, وہ اللہ کے پیارے ہو گئے کرونا کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ایسے موت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت و آبرو والی موت, کیونکہ وہ چھوٹی کی شخصیت تھے ماشاءاللہ, عالم علماء میں چھوٹی کے عالم علماء ماشاءاللہ, احسن البیان کے تشریح کرنے والے تھے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی رسومات محرم اور سانحہ کربلا. یہ میں آج سے 6 سال پہلے پڑھا تھا کتاب میں. اسی وقت انہوں نے ایسے باتوں کو جو ہے وہاں پہ لکھی جس کے ذریعے سے ہم اپنی ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں. اتنے اچھی باتیں لکھی ہیں اس میں. تو اس کے اندر یہ بات لکھے ہیں 354 ہجری میں معز الدولہ نام کا ایک شخص یہ پیر پرستی کو شروع کرا تھا. آج ہمیں حضرت حسین کا جو ہے ڈیتھ اینیورسری شہید کر دیے سو دن, آج ہمیں خاموش بیٹھنے کا کیا ہو, ہمیں روڈا کو پڑھ کو ہائے ہائے حسن ہائے ہائے حسین بول کے ہم لوگا پیٹ نہ رہے, ہمیں واویلا مچانا رہے بول کے ان روڈا پہ آ کر لوگوں سب کو روڈا پہ لایا.
جب سے آج بھی ہمیں سب کیا کریں، ہے کرنا کیا کیسا، ثواب کیا کیسا، بولتے وہ بھی کرنے لگے. نماز کبھی پڑھتے نہیں نا ہمیں، اس کے بعد وہ ذرا آسان لگتا ہے، ایک آدھا گھنٹہ جاؤ پیٹ کو آگے تو ہوگا نہ بول کے. نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں نا، یہ سب کام ہو جاتا ہے آسان. شیطان کا وسوسہ، شیطان ہمیں غیر شرعی باتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پیٹنا، گالوں پہ مارنا، چمپے پہ مارنا، یہ برخلاف اسلام ہے، شریعت اسلام کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے خلاف ہے. صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1294 1294 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضرب بالقدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیہ. جو لوگ اپنے کلے کو، اپنے پیٹ کو مارتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اپنے رخسار پہ مارتے ہیں، اپنے رخسار کو نوچتے ہیں، اپنے سینے پیٹتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، وَدَعْ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ سب جہالتی لوگوں کے کام ہے. بولے اب ہمیں کرتے سوچنا ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسن بول کے ہم لوگ وابلہ مچا کے رونے کی کوشش کرتے ہیں، اور شربت بناتے اجالا ہوتے ہیں. خطل قطرے آجے شربت بنانا رے باٹ اور شربت بولتے ہیں. خطل کون بولے، خطل کہاں سے اٹھا کے لائے، خطل کا معاملہ ہے. تم لوگوں کو یہ فیسٹیول کرو بول کے کون بولتا ہے، کہاں سے لائے ہم لوگوں بول کے پوچھے تو نو ایویڈنس فرام سنی، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کوئی ایویڈنس نہیں. لیکن یہ ایویڈنس کہاں سے اٹھا کے آئے، مازود الدولہ نامک وہ لوگوں کی طرف سے اٹھا کے لایا جاتا. کہاں چلی جاتی ہے امت مسلمہ، کہاں چلی جاتی ہے امت مسلمہ. میرے بھائی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی ماشاءاللہ، اس کو ماشاءاللہ بھی نہیں بولنا، لیکن بات بیان کر کے ماشاءاللہ آتا ہے. کیسے بولیں گے ماشاءاللہ اس کو ہم، اس بات کو وہ لوگ آج بھی کرتے ہیں. خطل کا جو ہے سیرت پڑھتے ہیں، فلانا ٹائم پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے قتل کر دیے کو بول کے واگلا مچا کے روتے 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 کچھ پڑھتے، پھر شربت بناتے، شربت بانٹتے. اگرچہ وہ دن دکھ کا دن ہے، غم کا دن ہے، تو تمہیں شربت کہیں کو بناتے کو پیتے رہے. اس کا سوال کریں گے تو کیا کرتے ہیں، ارے دکھ کا دن کو تو کون کرتا رہے. آج میرے بابا مر گیا سو دن بول کے پلو کھاتا میں، کیا جی آج میرے فلاں شخص مر گیا سو دن کو میں انجوائے کریں تو کیسا ہو، تمہارا خوشی بولتے تمہارا دکھ بولتے اسے. ذرا منطق لگائے تو ہمیں سمجھ میں آتا. ہم سنی جن کے عقائد میں یہ چیز نہیں ہے وہ لوگ یہ کام کر لیتے بیٹھ جاتے ہیں. میرے بھائی ہم سب کو بدلنا ہے. اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اصحاب کرام کی مقام و مرتبہ کیا ہے، سب کو جاننا چاہیے. اصحاب کرام کی 2 باتیں بول کے میں میری تقریر کو ختم کروں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اصحاب کو گالی دو، جتنا تم گالی دو گے اللہ تمہیں اتنا پسند کرتا بول کے بولتے ہیں نا، اے لوگوں سن لو، میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3675 سے لے کر 3688 تک جب آپ پڑھیں گے، خاص کر کے 3676 میں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تھے. حضرت ابوبکر کو رائٹ سائڈ میں تھے اپنے ہاتھ ڈال کے، حضرت عمر کے اوپر ہاتھ ڈال کے تھے، حضرت عثمان سامنے کھڑے ہوئے تھے. اس میں زلزلہ جیسا محسوس ہوا، ذرا وائبریشن آئے تھے اس میں احد میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے سیدھے پاؤں کو احد پہاڑ پہ مارتے، آئے احد سمجھ جا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صادق، ایک نبی، ایک صادق اور 2 شہید ہے. بولے کون کون ہوا؟ تیرے اوپر ایک نبی، وقت کا رسول تیرے اوپر کھڑا ہے، اور یہ ایک صادق کھڑا ہے ابو بکر صدیق، اور 2 شہید کھڑے ہیں. بولے ایک شہید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، یعنی صدیق ہے. صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر شہید نہیں ہوئے تھے، ان کی فطری موت تھی. لیکن 2 شہیدوں کا جب ذکر کرتے ہیں ان میں سے پہلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پہ بشارت سناتے ہیں عمر کو بھی جو ہے شہید کیا جائے گا اور عثمان کو بھی شہید کیا جائے گا، میری امت میں سے ان لوگوں کو شہید کیا جائیں گے. یہاں تک تو کیا حضرت حسن حضرت حسین کو بھی شہید کیے جائیں گے بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں. انشاءاللہ میں آئندہ جب شہادت کا جو ٹاپک لے کے آؤں گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات بولنے کی کوشش کروں گا. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آج تک جتنا بھی ہم نے شیعہ اور سنی جو الگ الگ گروہ ہیں اسلام کے، اصل میں قرآن میں نہیں ہے،
نہ حدیث میں ان کا ذکر ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بنا لیے سوئے، ہم لوگ سنی تم لوگ اشیاء بول کے ہم لوگ بنا لیے سو، پھر سنی بھی خاموش بیٹھے نہیں، سنی میں پھر ورگما بنائے، کیا بول کے تو بریلوی، تو اہل حدیث، تو ہی جماعت اسلامی، تو ہی تبلیغی، تو ہی فلاں، تو فلاں اعلیٰ بلا بنا کے رکھ لی۔ کہیں بنانا ضروری ہے، کیونکہ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پھر ثابت کرنا ہے ہم لوگوں سے مل کو۔ تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار، ان قریب میرے امت میں سے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے ان قریب میری امت میں، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک امت کا۔ من ہی یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ یہ کون ہے؟ بول کے کہنے لگے قال ما انا علیہ و صحابہ، جو لوگ میرے طریقے میں ہیں، میرے صحابہ کے طریقے میں ہیں، صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ بولے ہم لوگ کو کس کے طریقے میں ہونا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے میں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4607 4607، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو جب تم حق پہ ہوگے۔ بولے تو وہ ایک جماعت اصحاب کرام کے طریقے کو بھی، اصحاب کرام پہ بھی وہی ایمان سے رہیں گی، تو انشاءاللہ ہم وہ نجات پانے والی جماعت میں سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جو ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بشارت سناتے ہیں کہ وہ یہ ایک جنت میں جائے گی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی یہاں پہ، میرے بہنیں یہاں پہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے جب یوٹیوب میں دیکھیں گے، اے اللہ ان تمام سنی بھائیوں کو ہدایت پہ رکھ اور تیرے اسلام پہ رکھ، اور انشاءاللہ ہم سب کو اسی ایک جماعت کا حصہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنور من فؤادي حينما رأى